السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس مسئلے کے ساتھ کہ اگر کسی سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرے اور اس کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم اور آپ سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی کے بعد ایک اور ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو فرینڈس کے ساتھ گروپس میں شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا انسان یہ بھولنے سے ہے، یعنی نسیان سے، جس کا معنی بھولنے کی آتا ہے۔ انسان سے غلطی ہونا، خطا ہونا، گناہ ہونا، یہ ایک کامن بات ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی میں شیئر نہ کیا جائے، کسی کو نہ بتایا جائے، بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہ کی ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ و استغفار کیا جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو لوگوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہ کو لوگوں کو ہم بتاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صحابہ کرام وغیرہ سے جب کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی، کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا تھا، تو ان کا ریئیکشن، ان کی کیفیت کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ کو کسی کام کے تحت بھیجا۔ تھوڑی دیر کا کام تھا، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہو رہے تھے، ریٹرن ہو رہے تھے، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے اور ان کی نظر ایک حمام میں، ایک غسل خانے میں نہاتی ہوئی عورت پر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے دل میں ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنے آپ میں وہ تخیل کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ میرا وعدہ یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں، ان کا امتی ہوں۔ آج میں نے کیا کر دیا ہے؟ جن آنکھوں سے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے وضحا کو دیکھتا ہوں، انہی آنکھوں سے آج میں نے کیا دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ جنگلوں میں چلے گئے اور زار و قطار رونے لگے، اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ میرے تعلق سے، میرے منافق ہونے کے تعلق سے قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہوگی، میرے منافق ہونے کے تعلق سے قرآن میں وحی آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد کئی ایام گزر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ کی تلاش میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی کا انتخاب کیا کہ وہ حضرت ثعلبہ کو تلاش کریں اور ان کو ڈھونڈ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائیں۔ اس کے بعد وہ دونوں لوگ گئے اور کئی جگہوں پر دیکھا، لیکن کہیں نہیں ملے۔ لوگوں کو بتایا کہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ ایسا نقوش ہے، ایسی رنگت ہے، کیا تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ ایک چرواہے سے پوچھا کہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کیا تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ کہا کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس رونے والے بچے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ایک بچہ ہے جو زار و قطار روتا رہتا ہے، صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے تب بھی روتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے تب بھی روتا ہے، جب جاتا ہے تب بھی روتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے کون سا گناہ ہو گیا، اس سے کون سی غلطی ہو گئی، اس سے کون سی بے ادبی ہو گئی، لیکن جب بھی وہ آتا ہے، جب بھی وہ جہاں رہتا ہے وہ روتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ آتا ہے روتا رہتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کب آتا ہے؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ آ رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ جب آتے ہیں تب بھی روتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تب بھی روتے ہیں۔ دونوں لوگ پکڑ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس منہ سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں، کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب لے کر آتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ جو کہ 40 دن تقریباً گزر چکے تھے، روتے روتے جسم اتنا زیادہ کمزور ہو گیا تھا، کمزوری اتنی زیادہ لاحق ہو گئی تھی کہ وہاں پر لیٹ جاتے ہیں۔
لیٹنے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیتے ہیں۔ اپنی گود مبارک میں رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے، کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ تو وہ اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس کی دوسری یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ وہ اللہ سے جو امید رکھتا ہے، جو ظن رکھتا ہے، اللہ کو اپنی امید کے مطابق پاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا، میرا مولا مجھے معاف کر دے گا، یقیناً وہ اللہ کو اپنی امید کے مطابق پاتا ہے۔ تم نے توبہ و استغفار کر لی۔ حضرت صالبہ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کے منافق ہونے کے تعلق سے کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جیسی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی امید کے مطابق پاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے میرے بدن میں، میری باڈی میں ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کئی ہزاروں کیڑے کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی روح دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی، یعنی جب ان کی روح نکلی تو ان کا سر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں تھا۔ قسمت والی ہے وہ ذات جس کی جان بھی، جس کی روح بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں نکلے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشیں، نزا کا اور منظر ہو جائے حسین، ادھر وہ اپنی زلفوں کو سوارا کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔